تفسیر ومنہم، اور ان میں سے من عہد اللہ، کوئی ایسا بھی ہے جس نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، کیا؟ لئن آتانا من فضلہ، البتہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا، لنصدقن، البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ، اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الصالحین، صالح لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے۔ یہاں ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے ایک نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے اگر مجھے اپنے فضل سے زیادہ مال دیا تو میں صدقہ بھی ضرور کروں گا اور نیک بھی بن جاؤں گا، لیکن عملی طور پر کیا ہوا؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے دیا، بخلوا بہ، تو وہ اس کے ساتھ بخل کرنے لگے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال کے ساتھ، وَتَوَلَّوْا، اور وہ منہ موڑ گئے، وَهُم مُعْرِضُونَ، اور وہ تو ہیں ہی اعراض برتنے والے۔ یہاں پر اشارہ ہے ایک شخص ثعلبہ بن حاطب الانصاری کی طرف۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دعا کریں کہ اللہ مجھے مال دے۔ آپ نے فرمایا، ویحک یا ثعلبہ، قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ، تھوڑا مال جس پر تم شکر ادا کر سکو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس زیادہ مال کے کہ جس کے شکر کی تم طاقت نہ رکھو، یعنی جس کو پا کر پھر تم اللہ کی عبادت نہ کر سکو، اس کی طرف رجوع نہ کر سکو۔ تو چلا گیا، لیکن پھر آ گیا، کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ مال دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ دین کے راستے میں خرچ کروں۔ آپ نے پھر اس کو سمجھایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو جیسے ایک نبی تھے جن کا حال یہ تھا کہ اگر وہ چاہتے تو پہاڑ سونے کا ہو جاتا؟ کہنے لگا، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ دعا کریں پھر اللہ مجھے مال دے تو میں ہر صاحب حق کو اس کا حق دوں گا۔ تو آپ نے دعا کر دی، یعنی 2 دفعہ سمجھانے کے بعد اگر نہیں سمجھا تو آپ نے پھر دعا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے ہاں اتنی بکریاں پیدا ہوئیں کہ جیسے کیڑے ہوں، یعنی زمین پہ جیسے کیڑے پھیل جاتے ہیں نا کثرت کے ساتھ، تو اس کے مال میں بھی اتنا اضافہ ہوا اور اتنی زیادہ بکریاں پیدا ہوئیں کہ جیسے زمین پہ کیڑے رینگ رہے ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ مدینے کی زمین اس پہ تنگ ہو گئی، شہر میں ان بکریوں کو رکھنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ مدینے سے باہر ایک وادی میں چلا گیا، یہاں تک کہ ظہر اور عصر صرف جماعت سے پڑھتا تھا، دور سے آنا 5 نمازوں کے لیے مشکل تھا، لہذا 2 نمازوں کے لیے آتا۔ پھر اور بکریاں ہوئیں، یہاں تک کہ وہ اتنا مصروف ہو گیا کہ صرف جمعے کے دن آ سکتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جمعہ بھی گیا، کیونکہ مال کی کثرت کے ساتھ لازماً مصروفیت زیادہ ہوتی، اور وہ مصروفیت پھر اللہ اور بندوں کے حق پر اثر انداز ہوتی۔ جب اس نے جمعہ چھوڑا تو آپ نے بد دعا دی، پھر یہ آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے کہ انہیں پاک کیجئے اس کے ساتھ۔ تو آپ نے 2 لوگ بھیجے، جب ثعلبہ کے پاس آئے اور آپ کا حکم سنایا تو اس نے کہا، ما هذه الا اخت الجزیہ، ما هذه الا اخت الجزیہ، یہ زکوٰۃ تو مجھے جزیے کی بہن معلوم ہوتی، یعنی جس طرح نان مسلم سے جزیہ لیا جاتا ہے تو یہ میرے اسلام کے باوجود مجھ سے زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ اور پھر ٹالنے لگا کہ ابھی جاؤ پھر آنا۔ تو عاملین زکوٰۃ دیگر کاموں سے فارغ ہو کر دوبارہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگا، لاؤ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مجھے صدقہ نکالنا ہے یا مجھے زکوٰۃ دینی۔ تو وہ واپس آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کلمہ اس کے لیے دہرایا بد دعا کا جو پہلے کیا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بد دعا کی ہے تو اس کو خوف لاحق ہوا کہ اب میری شامت آئی، تو یہ صدقہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔
لیکن آپ نے اس کا صدقہ قبول نہیں کیا. آپ کے بعد حضرت ابوبکر کے پاس آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. پھر حضرت عمر کے پاس آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. پھر حضرت عثمان کے دور میں یہ وہیں جنگلوں میں بے سہارا اپنے مال کے بیچ میں مر کھپ گیا. تو یہ سزا ملی اس کے اس مال کی محبت کی. تو حقیقت میں ہر وہ شخص ایک منافقانہ رول ادا کرتا ہے کہ جو حالات کی تنگی میں ایسی دعائیں کرے کہ اللہ مجھے دے کہ میں تیری راہ میں دوں، لیکن جب اللہ تعالی دے دے تو پھر اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کا حق دینا ہی بھول جائے. عام نفسیات کیا ہے کہ لوگ مال والوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ان کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں کہ بڑے بخیل لوگ ہیں، بڑے کنجوس ہیں، خدا کی راہ میں نہیں دیتے، اتنا زیادہ ہے ان کے پاس اور ان کے دل میں کوئی احساس نہیں. اگر یہ سب کچھ ہمارے پاس ہو تو معلوم نہیں ہم کیا کچھ کریں. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ مال کے آتے ہی انسانوں کی نفسیات بدلنے لگتی، وہ اپنی ہی باتوں کو بھولنے لگتے ہیں، اور جن جذبات کا اظہار وہ غربت کی حالت میں کرتے ہیں، مالدار ہوتے ہی ان جذبات میں تبدیلی ہو جاتی، اور وہ مال کو اپنی محنت اور اپنی لیاقت اور قابلیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں. اس طرح وہ اللہ کا حق ادا کرنا بھول جاتے ہیں. تو یہ طرز عمل منافقانہ طرز عمل ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم نے تو زندگی میں ایسے کوئی عہد وعدے نہیں کیے تھے. بعض لوگ منتیں مانتے ہیں کہ اگر میرے پاس اتنا آ جائے تو میں اتنے فیصد اور اتنا اللہ کی راہ میں دے دوں گی، لیکن جب آ جاتا ہے تو وہ منت ادا کرنا ایک مصیبت لگتی اور انسان بھول جاتا ہے. اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان صدقہ خیرات کا عہد کرتا ہے کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں، کسی خاص موقع پر، لیکن جو ہی وہ موقع تبدیل ہوتا ہے، بعض اوقات ہم اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھتے ہیں تو ہمارا دل بھر آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو اس طرح اور اس طرح اللہ کی راہ میں مال دے دیں گے. جب تک گھر پہنچتے ہیں کیفیت بدل چکی ہوتی ہے تو بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ سوچا تھا کہیں بیٹھ کے. اسی طرح جب اپنے پاس نہیں ہوتا تو اس وقت سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں ملے تو ہم سب محروم لوگوں کا خیال رکھیں، لیکن جب ملتا ہے تو محروم لوگوں سے نکل کے کہیں اور چلے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کوئی محروم بھی دنیا میں بستے ہیں. یہ ایک عمومی نفسیات ہے، اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم سے خیر اور نیکی کے کاموں کو بھلواتا رہے. تو فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عنایت کر دے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور صالح یا نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا، بخلوا بہ، تو اس سے بخل کر بیٹھے. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ موڑ گئے، اور وہ تو ہیں ہی منہ پھیرنے والے. اس نے توبہ نہیں کی تھی، وہ بد دعا کے ڈر سے صرف آپ کو راضی کرنے آیا تھا کہ آپ اپنی بد دعا بدل لیں. سچے دل سے توبہ نہیں کی، اگر کی ہوتی تو معافی ہو جاتی. آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر لوگ بد دعا سے بہت ڈرتے ہیں، اور بد دعا سے بچنے کے لیے وقتی طور پر کچھ مرہم پٹی کر لیں گے لیکن اندر سے نہیں بدلیں گے. تو یہاں اس کی توبہ نہیں تھی. توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ اصلاح. توبہ کی شرائط میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ جس غلط کام میں انسان پڑا ہوا تھا اس کو لازمی طور پہ چھوڑے. جس فرض میں کوتاہی کی اس فرض کی ادائیگی شروع کرے. صرف زبان سے توبہ تو ایک بے معنی چیز ہو جاتی. اب نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، پس پیچھے لگا دیا ان کے. اعقبہم، عین قاف بے عقب ایڑی سے، پیچھے کی چیز کو کہتے ہیں کیونکہ ایڑی بھی پیچھے والی سائڈ پہ ہوتی ہے انسان کے. اثر کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے.
تو ان میں اثر رکھ دیا، ان کو وارث بنا دیا، کیونکہ وارث بھی پیچھے ہوتا ہے نا، انسان کے مرنے کے بعد ہی بن سکتا، عقاب سے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، یعنی ان کے اندر نفاق کو دائمی طور پر رکھ دیا، سزا کے طور پر. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. الی یوم یلقونہ، اس دن تک جب کہ وہ اس سے ملاقات کریں گے. کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن. کیوں؟ بما اخلف اللہ، بوجہ اس کے جو انہوں نے خلاف کیا اللہ کے. ما وعدوہ، جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ اگر ہمیں مال مل جائے تو ہم اس کے راستے میں ضرور صدقہ کریں گے. وبما کانوا یکذبون، اور بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے. تو یاد رکھیے کہ جس طرح اچھے کاموں سے ایمان کی طاقت بڑھتی ہے، ایمان کی نورانیت بڑھتی ہے، اسی طرح گناہوں سے کفر کی ظلمت بڑھتی ہے، منافقت شدید ہوتی ہے، منافقت پختہ ہوتی ہے. یعنی نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے اور برائی سے برائی جنم لیتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غلط کام کریں اور آپ کو پھر نیکی کی توفیق ہو. ہاں، نیک کام کریں تو اس کے بعد مزید نیک کاموں کو دل چاہے گا. الم یعلموا، کیا انہوں نے جانا نہیں، ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، کہ اللہ جانتا ہے ان کی پوشیدہ چیزوں کو، ان کے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو، وان اللہ علام الغیوب، اور بے شک اللہ غیبوں کا جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صرف انسان کے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا. اسی لیے ثعلبہ جب کچھ مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ تھا. اللہ صرف ظاہر نہیں دیکھتا، وہ تو چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے، اور چھپ کے کی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور زبان سے کی ہوئی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے. اور بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا. اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ صفت کیوں بیان ہوئی ہے کہ علام الغیوب؟ منافقت بھی ایک چھپی ہوئی بیماری ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں. وہ منافق الذین، وہ لوگ یلمزون، جو عیب لگاتے ہیں. جیسے وہ سورت ہے نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو لام میم زے ہوتا ہے عیب لگانا، حجو کرنا، مذمت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا. وہ لوگ جو الزام تراشی کرتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں کس پر؟ المتطوعین، نفلی صدقہ دینے والوں پر. متطوع اور متطوع دونوں ایک ہی لفظ ہیں. متطوع اس کو کہتے ہیں جو صرف فرائض ہی ادا نہ کرے بلکہ اپنی خوشی سے نوافل میں بھی حصہ لے. صدقات واجبہ کے علاوہ خوشی سے نفل صدقہ بھی کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں خوشی سے دینے والوں کو، من المؤمنین، مومنوں میں سے. کس چیز کے بارے میں عیب لگاتے ہیں؟ فی الصدقات، صدقات کے معاملے میں. یعنی جو لوگ خوشی خوشی صدقہ کرتے تھے، فرائض کے علاوہ خوشی کے ساتھ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے تھے نفلی صدقات کے طور پر، ان کا مذاق اڑاتے تھے. کس طرح؟ جو لوگ زیادہ دیتے ان سے کہتے کہ یہ لوگ ریاکار ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اپنی شان بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور جو لوگ تھوڑا دیتے ان کا دوسری طرح مذاق اڑاتے. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی جہد، اپنی مشقت. فیسخرون منہم، تو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں.
سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اپیل کی تو ہر طرح کے سچے مومن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی خوشی کے مطابق مال لے کر آئے۔ جن کے پاس زیادہ تھا وہ زیادہ لائے، جن کے پاس تھوڑا تھا وہ تھوڑا لائے، لیکن کوئی بھی سچا مومن خیر کے اس کام میں حصہ لینے سے پیچھے نہ رہا۔ اور یہ صرف زکوٰۃ، عشر وغیرہ کے مال نہ تھے، بلکہ نفلی صدقات تھے۔ اس پر منافقین نے خوب باتیں بنائیں۔ جن لوگوں نے زیادہ دیا ان کو بھی نہیں چھوڑا، جنہوں نے کم دیا ان کا بھی مذاق اڑایا۔ اور اس کی تفصیلات پیچھے بھی گزر چکی ہیں کہ جیسے ایک صحابی ایک مٹھی بھر کھجوریں لائے تو ان پہ ہنسنے لگے کہ یہ اس سے روم فتح کرنے چلے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر مذاق اڑانے کی بات ہوئی، کبھی اس کے لیے استہزاء کا لفظ آتا ہے، کبھی سخرہ کا لفظ آتا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مذاق اڑانا اور بیہودہ مذاق اڑانا اور بے سوچے سمجھے دوسروں کا مذاق اڑانا یہ منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، کیونکہ بار بار اس صفت کا ذکر منافقوں کے لیے کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً نیکی کے کام کرنے والوں کا یا نیکی کا یا دین کا مذاق اڑانا یہ کسی مومن کے شایان شان نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی اچھے کام کا یا اچھے کام کرنے والے کا مذاق کیوں اڑاتا ہے، کب اڑاتا ہے، اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی؟ یعنی اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، ہمیں اس کو دعا دینی چاہیے، ہمیں اس کو بطور مثال اپنے سامنے رکھ کر خود بھی کوئی نیک کام کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہی ہو رہا ہے، نہ وہ ان کو اپنے لیے مثال سمجھتے تھے، نہ ان کی تعریف کرتے، نہ ان کو انکریج کرتے، نہ ان کے لیے دعا کرتے۔ کیا وجہ تھی؟ یعنی ہر انسان کو اتنا پتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، لیکن جب ایک انسان خود اچھا نہیں کر سکتا تو اچھا کرنے والے کو ہی بلیم کرنے لگتا ہے۔ انگور کھٹے ہیں، یہ بھی ایک نفسیات ہے نا، کہ جس چیز تک آپ نہیں پہنچ سکے، جو کام آپ نہیں کر سکے، اگر وہ کسی اور نے کر لیا اب آپ سے ہضم نہیں ہو رہا۔ یا پھر یہ خوف آپ کو لاحق ہوتا ہے کہ ان کی تعریف زیادہ ہو گئی تو میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہوگا، یا وہ خود سے زیوم کر لیتے ہیں کہ کسی دوسرے کی تعریف کا مطلب میری برائی ہے، لہٰذا وہ اپنے سے شرمندگی دھونے کے لیے، اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی ذلت دور کرنے کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں کہ دوسروں کو ذلیل کیا جائے، مذاق اڑا کر ان کو خوار کیا جائے، تاکہ جب ہر طرف اندھیرا ہو جائے تو کسی کا بھی جرم نظر نہ آئے۔ اب مثلاً ایک مجلس میں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 9 ان میں سے اٹھ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو جو ایک نہیں پڑھ رہا وہ عموماً کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھنے والوں کی برائیاں یا ان کا مذاق اڑانا، یا نماز کو ایک ہلکا کام گرداننا، یا اپنے کچھ کاموں کا تذکرہ اور تبصرہ کرنا۔ یعنی اگر کسی نیک کام میں کوئی شخص ہم سے آگے بڑھ گیا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی نہ کسی طرح اس کو ذلیل و رسوا ضرور کرنا ہے تاکہ ہماری کوتاہیوں پر پردہ پڑا رہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مذاق اڑانے والے لوگ عام طور پر کم عقل لوگ ہوتے ہیں، کم عقل قسم کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، گنوار قسم کے لوگ، نا سمجھ لوگ۔ یعنی مذاق اڑانا نا سمجھی کی علامت بھی ہوتی۔ کوئی بھی سمجھدار شخص، پڑھا لکھا، مہذب شخص، ویل مینرڈ، آپ کو یوں کسی کا مذاق اڑاتا نہیں دکھائی دے گا،
منہ کون چڑھاتا ہے؟ عقل مند لوگ. یہ بچوں کی عادت ہوتی. تو گویا ان منافقین کے اندر